السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، پاکستان تحریک انصاف نے سب سے بڑا سرپرائز دیا ہے۔ کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی کو دیکھتے ہوئے اب بڑے بڑے جو برج ہیں ان کو اپنی سیٹ بچانے کی پڑ چکی ہے اور اپنے جو فیصلے ہیں وہ واپس لینا پڑ رہے ہیں۔ ایک سیاستدان کے لیے اس کو اپنی الیکشن میں جو کریڈیبلٹی بچانے کا ایک جنون ہوتا ہے وہ اس کے سر کے اوپر سوار ہوتا ہے۔ الیکشن ڈے میں صرف 1-1.5 دن باقی ہے اور ان 2 دنوں میں جو فیصلے ہونے ہیں وہ الیکشنز کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوں گے۔ کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کی جو سچویشن ہے وہ پراپر جو ہے وہ کلین سویپنگ والی ہے اور بڑی تعداد میں کے پی کے میں لوگوں نے اب پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کے حق میں دستبردار ہونا، ان کے حق میں بیٹھ جانا اور گروہ در گروہ جو لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی کو جوائن کر رہے ہیں، اور اسی بیس کے اوپر ایک بڑا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے اور اندر کھاتے ایک ڈیل کی خبر چل رہی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ بھائی اب ہواؤں کا جو رخ ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے اور نواز شریف جو ہیں اس کی مشکلات میں بڑا اضافہ ہو چکا ہے اور اب ان کو اپنی حکومت جو ہے وہ بنتی نظر نہیں آ رہی۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں وہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور اپنی جو اوپینین ہے وہ ضرور لکھا کریں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، آپ بھی تھوڑی بہت الیکشن کی جو سائنس ہوتی ہے اس کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ آخری جو 2-3-4 دن ہوتے ہیں یہ انتہائی امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھائی جو کلیئرٹی ہے، جو گرے ایریا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور بیسیکلی لوگوں کو یہ سمجھ آنا سٹارٹ ہو چکی ہے کہ بھئی ان کی الیکشن میں کیا پوزیشن ہے، ان کی سیاسی جماعت کی الیکشن میں کیا پوزیشن ہے، اور اسی بیس کے اوپر پھر بڑے بڑے جو ہیں وہ فیصلے لیے جاتے ہیں۔ ایک مثال میں دیتا ہوں کہ ایک حلقے میں اگر 10 کینڈیڈیٹس ہیں اور الیکشن کے 3-4 دن پہلے ان میں سے 3-4 باقی رہ جاتے ہیں، باقی جو 6-7 لوگ ہیں وہ کسی ایسی سیاسی جماعت کے حق میں یا کسی ایسے کینڈیڈیٹ کے حق میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنی سپیس دے دیتے ہیں جس کے جیتنے کے سب سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، اور الیکشن سے 1-2 دن پہلے یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ بھائی کس کی میجورٹی ہے۔ بہت کم ایسے حلقے ہوتے ہیں جہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ بھائی بڑا ٹف جو ہے وہ مقابلے کی سچویشن ہوتی ہے اور لوگ یہ فیصلہ نہیں کر پاتے۔ کے پی چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا گڑھ ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی جب بھی حکومت آئی ہے اور جب وہ وفاق میں حکومت بنی، عمران خان پرائم منسٹر بنے، تو اس کا جو کریڈٹ ہے وہ کے پی کی حکومت کو جاتا ہے اور کے پی کے لوگوں کو جاتا ہے۔ اسی لیے بلی بھی کیا تھا نواز شریف نے کے پی کے لوگوں کو، ایڈیٹ اور بیوقوف جیسے ورڈ جو ہیں وہ استعمال کیے تھے اور یہ کہا تھا کہ یہ بیماری جو ہے وہ بیسیکلی آپ لے کے آئے ہیں۔ اب کے پی کے میں جو بڑے بڑے برج ہیں وہ اب گر چکے ہیں اور ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا ہے کہ بھائی ان کا مستقبل پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، عمران خان کے ساتھ ہے۔ وہ عمران خان کے بغیر، وہ پی ٹی آئی کے بغیر نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہیں، اور یہ فیصلہ بڑا مشکل ہوتا ہے جب آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کیے ہوں، آپ نے یہ کہہ رکھا ہو کہ میں تو کلین سویپ کر جاؤں گا، میں کے پی کے جیت جاؤں گا، میں پنجاب جیت جاؤں گا۔ اس کے اوپر ایک تو میں پہلے آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ کے پی کے میں جو ایک دعویٰ سامنے آیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہ، اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پرویز خٹک نے اب کیسے کارکنوں کے ساتھ مل کر اپنی جو پلڑا ہے، اپنا جو وزن ہے وہ پی ٹی آئی کے پلڑے میں ڈال دیا ہے۔ وجہ بڑی سمپل ہے کہ بھائی پی ٹی آئی میجورٹی کے ساتھ جیت رہی ہے کے پی کے میں۔ اچھا، جو ایک جیو ٹی وی کے اوپر ایک شو چل رہا تھا جس میں شعیب شہین جو پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں اور
طلال چودھری، یہ دونوں موجود تھے، اور طلال چودھری نے یہ دعویٰ کیا کہ پنجاب میں ان کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی اچھی ہے، اور 100 کے قریب جو سیٹیں ہیں وہ مسلم لیگ نون پنجاب سے نکالنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اور حالت یہ ہے کہ بھائی عطا تارٹ کو NA 127 میں جو سلوک کیا گیا اور وہ دھمکیاں دینے کے اوپر اتر آئے، دوسرے نمبر کے اوپر نواز شریف کے لیے اپنی سیٹ بچانا بڑا مشکل ہوا اس وقت، کیونکہ لاہور نے جو اپنا فیصلہ ہے وہ ان کے جلسوں اور ان کے ریلیز کے بیچ ہی PTI کے حق میں سنا دیا تھا۔ دوسری بات جو شعیب شاہین نے دعویٰ کیا وہ یہ کہ KPK میں پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن اتنی مضبوط ہے، ایک تو شعیب شاہین نے کہا، اور اوور ہال جو سرویز کی رپورٹس ہیں وہ بھی ہمیں یہی بتاتی ہیں کہ بھائی PTI کلین سویپ کرے گی KPK میں، اور کوئی دوسری سیاسی جماعت یہ بات سوچے بھی مت کہ وہ وہاں پر حکومت تو دور کی بات، وہ 1-2 سیٹیں بھی اس کے لیے نکالنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اور سب سے زیادہ جس شخص کی اس کیس میں یا اس الیکشن میں بدنامی ہوگی وہ ہوگا پرویز خٹک، اور پرویز خٹک کا جو رول ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ وہ اپنی سیٹ بھی بچانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ ابھی میں آپ کے ساتھ جو چیز شیئر کرنے جا رہا ہوں، ایک تو وہ دعویٰ جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا شعیب شاہین کے بھائی ہم KPK میں تو ون ہے، ہمیں وہاں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہاں تو PTI کی جو ریلیز نکلی ہیں، جس طرح سے لوگ نکلے ہیں، جو سلوک وہاں پہ مریم نواز اور نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے وہ بڑی کلیئرٹی ہے۔ اور ویسے بھی جو لوگ ہیں وہ KPK میں اب ایک ویو چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ہر بندے کو یہ کلیئر ہے کہ بھائی یہاں KPK میں عمران خان کی حکومت بننی ہے اور عمران خان ہی کے لوگ جیتیں گے۔ وہ ریلیز میں، وہ ورکرز کنونشن میں جو شیر افضل مروت صاحب نے کیے یا دیگر اسد کیسر صاحب نے کیے، اس سے یہ کلیئرٹی، یہ واضح ہو گیا تھا کہ بھائی جیت چکا ہے PTI یہاں پر، اور اس لیے لوگ جو ہیں وہاں سے بھی PTI کے حق میں دستبردار ہو رکھے ہیں۔ PK-29 شانگلہ 2 سے پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں زین اللہ خان، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر لیا ہے، اور PK-30 شانگلہ 3 سے آزاد امیدوار جو ہیں پرویز خٹک صاحب، انہوں نے اپنے کارکنوں سمیت تحریک انصاف PTI کو میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے، اور NA 11 سے امیدوار سید فرین خان کو مکمل حمایت جو ہے وہ کرنے کا انہوں نے یقین دلایا ہے۔ اس سے اگلی خبر اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ تقریباً KPK میں کم از کم و بیش 150 سے 200 ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جو دوسری یا مخالف یا آزاد امیدواروں کی حیثیت سے اس الیکشن میں موجود تھے، لیکن انہوں نے اب بظاہر اور براہ راست اور علانیہ اور غیر علانیہ PTI میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ کیوں؟ PTI جو ہے وہ KPK کو جیت رہا ہے۔ دوسری طرف پنجاب میں بھی بڑے پیمانے کے اوپر، ویسے تو شاہد حقان عباسی صاحب کی ہم اگزامپل دیتے ہیں، چودھری نثار کی اگزامپل دیتے ہیں، جاوید ہاشمی صاحب کی اگزامپل دیتے ہیں، وٹو خاندان جو اوکاڑا سے ہے، میں نے آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دی تھی جس میں 7 پاکستان کے بڑے جو خاندان ہیں پنجاب میں، انہوں نے PTI کی جو حمایت ہے اس کا اعلان کیا تھا۔ علامہ ناصر عباس جو اہل تشیع جو ایک سیکٹس ہے اس سے ہیں، انہوں نے آج عمران خان سے ملاقات کی اور اپنا جو وزن ہے وہ PTI کے پلڑے میں ڈال دیا ہے۔ تو اگر آپ پنجاب اور پاکستان میں KPK کو چھوڑ کر بھی بات کریں تو کم از کم 600 سے 700 ایسے کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو اپنا جو ہے وہ امید، اپنی منزل جو ہے وہ بنا لیا ہے۔ اس سے 2 سوالات جو ہیں وہ آپ کے مائنڈ میں بھی آتے ہوں گے، میرے مائنڈ میں بھی آتے ہیں۔ ایک تو یہ آ سکتا ہے کہ بھائی اگر ان لوگوں نے جوائن کیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بھائی کہیں پر کوئی ڈیل ویل ہو گئی ہے، اور ان کو اب یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے آپ PTI کو جوائن کریں، بعد میں دیکھیں گے۔ جس طرح وہ الیکشن کمشنر نے آ کے کہا تھا، چیف الیکشن کمشنر نے، کہ بھائی آزاد لوگ بھی اپنی حکومت بنا سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ تاثر جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بھائی لوگوں کو
یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی اگر ہم نے اس الیکشن میں عمران خان کے خلاف کھڑے ہوئے تو اس کا مطلب ہے یہ الیکشن تو دور ہوا، ہم اگلا الیکشن بھی نہیں جیت سکیں گے۔ تو اس لیے جو واضح اکثریت ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے، اور پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں انہی کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں۔ تو اسی لیے لوگ یہ کہتے ہیں کہ چلو اس الیکشن میں ہم کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اگلے الیکشن کے لیے تو خود کو سیو کریں۔ اور ویسے بھی پی ٹی آئی کی پوزیشن جو ہے وہ مضبوط ہے، اور اس کے اوپر تو اب میرے خیال میں شاید ہی میں نے کوئی ایسا جرنلسٹ دیکھا ہو جو یہ کہہ رہا ہو کہ بھائی پی ٹی آئی کی پوزیشن جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے۔ ہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید کچھ دھاندلی کر کے، مینوپولیٹ کر کے، مینول کر کے کچھ جو ہے وہ مختلف قسم کے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کی جائے یا کی جا رہی ہو، لیکن اس بات کے اوپر کوئی بھی بندہ یہ بات نہیں کہہ رہا کہ پی ٹی آئی کی جو ہے وہ اکثریت نہیں ہے یا لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہر بندہ یہی بات کہتا ہے کہ بھائی جو پی ٹی آئی ہے اسی کے ساتھ لوگ ہیں، لوگ اسی کو ووٹ کریں گے۔ ہاں دھاندلی کر کے الیکشنز میں کچھ سیٹوں کو جو ہے وہ آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ اتنی بڑی تعداد میں کوئی بھی نہیں کر سکے گا کہ بھائی پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے وہی نہ آ سکے، یا آزاد امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے وہ نہ جیت سکیں۔ آپ اس کے اوپر کیا اوپینین رکھتے ہیں ضرور جو ہے وہ اس کے اوپر لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔